رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی برکتوں والا مہینہ ہے، لیکن ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں یقیناً وہ ایکسرسائز ہم شاید پریکٹس ایک مہینے کے لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ حدیث میں بھی ہے کہ جب آپ خوراک لیں تو اپنے پیٹ کا ایک حصہ خالی چھوڑ دیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم رمضان میں تو ان تمام چیزوں کو ایز اٹ از لیتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لیکن چاند رات آتے ہی ہم اس ٹریننگ سے باہر آ جاتے ہیں۔ چاند رات سے ہی ہم اپنا مینیو بنا لیتے ہیں، مٹن بریانی، مٹن قورمہ، چکن کے مختلف ڈشز، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو یا اس کے علاوہ ہماری شادیوں کے مواقع ہوں یا پھر دعوتیں ہوں، ہم کھانا ایسے کھاتے ہیں جیسے ہم اس سے انتقام لے رہے ہیں، اس طرح اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں بغیر کسی سوچ سمجھ کے۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیے جو حقیقت ہے کہ ہمارا 60 to 70% جو ہے امیون سسٹم ہماری گٹ میں ہی بن چکا ہوتا ہے، اور ہماری گٹ یعنی جو کھانے کی غذا کی نالی ہوتی ہے اس میں ہمارے وہ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو گڈ بیکٹیریا کہلاتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں اپنی فاسٹ فوڈ کی وجہ سے اور دوسری ایسی خوراک کھانے کی وجہ سے ہم نہ صرف ان کو ختم کر دیتے ہیں بلکہ بیماری کی صورت میں لے آتے ہیں۔ آپ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، مختلف آپ کی دعوتیں ہوتی ہیں، مختلف آپ کی گیدرنگ ہوتی ہے، یقیناً آپ نے کچھ نہ کچھ وہاں کھانا ہوتا ہے، تو آپ کو خود بھی اپنا مائنڈ ایک سیٹ رکھنا چاہیے کہ مجھے کتنی ریکوائرمنٹ ہے اور میری کتنی ضرورت ہے۔ آپ نے اسی دن نہیں کھانا، ان دنوں میں نہیں کھانا، اپنی زندگی بھر کھانا ہے۔ اسی صورت میں ہے کہ جب آپ کی صحت ہے تو صحت جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، اس کے آپ حساب سے آگے چلیے اور خوراک لیجیے۔ کولڈ ڈرنک کا ایک گلاس جو ہوتا ہے اس میں 10 چمچ چینی کے برابر ہوتا ہے، جو 350 ml کا ہے اس میں 35 to 45 گرامز چینی ہوتی ہے، یعنی ہم چینی ہی پی رہے ہوتے ہیں، لے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اس کے پینے کے تقریباً 20 منٹ کے بعد آپ کے جسم میں چینی کی مقدار اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ آپ کے جو انسولین ہے جو اس چینی کو، اس کو شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کا جو جگر ہے، لیور، وہ اس کو کہیں کنورٹ کرنے میں اس کو بھی ظاہر مشکلات ہوتی ہیں، تو وہ اس کو فیٹ کی شکل میں اسٹور کرنا شروع کر دیتا ہے، اور تقریباً 40 منٹ کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے کیفین ریلیز ہوگی، وہ بھی آپ کے لیے مضر صحت ہے۔ کیفین کے آنے کے بعد پھر اس میں دوسرے معاملات بھی شروع ہو جاتے ہیں کہ تقریباً 50 منٹ کے بعد آپ کے سمجھیں کہ ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے، جو ایک آپ کو ایک سرور، ایک ہیپی فیلنگ دیتی ہے، جیسے نشہ اور چیزوں کے لینے کے بعد ہوتے ہیں نا، ایک فیلنگ آتی ہے، بہت اچھا سا لگ رہا ہوتا ہے، یہی کام وہ کر رہی ہوتی ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے اندر اس میں کیونکہ فاسفورک ایسڈ ہوتا ہے، وہ آپ کے اسٹمک پہ جا کے آپ کے ہائیڈروکلورک ایسڈ کو ڈسٹرب کرتا ہے، اور آپ کا جو ڈائجیشن سسٹم ہوتا ہے اس کو سلو ڈاؤن کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کا کھانا جو ہوتا ہے آپ نے تقریباً اس کو پورا ہضم بھی نہیں کیا ہوتا ہے، ڈائجیشن بھی مکمل نہیں ہوئی ہوتی کہ وہ آپ کے پھر انٹسٹائن میں چلا جائے۔ پیٹ درد کی، بد ہضمی کی شکایت، ایسیڈیٹی، یہ ساری چیزیں پھر نکلتی ہیں جو آپ کو فیل ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کولڈ ڈرنک میں کیا ہے، فاسفورک ایسڈ اور کیفین، یہ جا کے آپ کے کیلشیم، میگنیشیم اور زنک کو آپ کے یورین کے ذریعے یہ اس کو خارج کر دیتا ہے، اور کچھ ہی ٹائم کے بعد یہی چیزیں فاسفورک ایسڈ اینڈ کیفین یہ آپ کے منرلس کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے، جس کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، آپ کو ویکنس فیل ہوتی ہے، اور یقیناً وہ والی فینٹ والی حالت ہونے لگتی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو ان چیزوں میں نقصان ہی نقصان ہے، نہ اس میں کوئی انرجی ہے، نہ اس میں کوئی طاقت ہے، نہ کوئی فائدہ ہے، لیکن کیا ہے کہ سب پی رہے ہیں تو ہم بھی پیئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے سلسلہ بنایا ہے کہ ہمیں فطرت کے نزدیک ہونا چاہیے، فطرت کے نزدیک یہ کہ سادگی ہماری خوراک میں بھی ہو، ہماری لائف میں بھی ہو، لائف اسٹائل میں بھی ہو۔ یہ تو وہ چیزیں تھیں کہ جو ہم عام انسانوں کے لیے کہتے ہیں، لیکن جو لوگ ڈائگنوزڈ ہوتے ہیں کہ یہ بیمار ہیں، گاؤٹ کے پیشنٹ جیسے ہوتے ہیں، ان کے لیے مٹن یورک ایسڈ کو بہت تیزی سے بڑھا دیتا ہے، اور ڈائبٹک پیشنٹ دیکھ لیجیے بلڈ پریشر کی، انہیں بھی اپنی خوراک کا اور اپنی دوائیوں کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اب آپ اس طرف آ جائیے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، احتیاط کیا کرنا، تو کیونکہ ہماری بیلی فیٹ ہو، لیور فیٹ ہو یا اوبیسٹی ہو، یہ ہماری بیماریوں کی بالکل یہ آپ کہیں کہ سلسلہ ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ آپ اعتدال میں رہیے، اعتدال میں مطلب یہ ہے کہ جو خوراک لی اس کو پوشن کی صورت میں لی، 3 سے 4 گھنٹے کا فرق ضرور رکھیے اپنی خوراک میں، پانی بہت سارا لیجیے، سادہ پانی۔ اس کے علاوہ ایکسرسائز جو ہماری ایک لائف اسٹائل کا بہت اہم ایک حصہ ہے، جسے ہم بھول جاتے ہیں، کھا پی کے ہم کاہلی کی صورت میں بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ پھر بیماری کی صورت میں ہمارے رزلٹ بنتے ہیں۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔